جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد، ہر دور میں کرتا ہے طواف اس کا زمانہ۔ آج سے تقریباً 300 سال قبل سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اپنی زبان در فشاں سے فرمایا، جب گمراہی عام ہو جائے گی، باطل حق کو ڈھانپ لے گا، فرقوں اور گروہوں کی بھرمار ہوگی، ہر فرقہ خود کو حق پر اور دوسروں کو گمراہ سمجھے گا۔ گمراہ فرقوں اور گروہوں کے خلاف بات کرتے ہوئے لوگ گھبرائیں گے، اور علم باطن کا دعویٰ کرنے والے اپنے چہروں پر ولایت کا نقاب اوڑھے درباروں اور گدیوں پر بیٹھ جائیں گے، اور لوگوں کو لوٹ کر اپنے خزانے اور جیبیں بھر رہے ہوں گے۔ تو اس وقت میرے مزار سے نور کے فوارے پھوٹ پڑیں گے۔ اس قول سے آپ رحمت اللہ علیہ کی مراد یہ ہے کہ گمراہی کے دور میں آپ رحمت اللہ علیہ کا کوئی غلام آپ کی روحانی رہنمائی میں آپ کی روحانی تعلیمات حق کا علم بردار ہوگا، گمراہی کو ختم کرے گا، دین حق کا بول بالا کرے گا، اور دین حنیف پھر سے زندہ ہو جائے گا۔ جس مبارک ہستی کی خبر سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے کئی صدیوں پہلے دی تھی، وہ اعلیٰ و عرفہ شان سے متصف ہستی، شان فقر، آفتاب فقر، سلطان الذاکرین، سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے سلسلہ سروری قادری کے 31ویں شیخ کامل ہیں۔ آپ تک سلسلہ سروری قادری اس ترتیب سے پہنچتا ہے: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ، آپ سے حضرت امام خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ، آپ سے حضرت شیخ حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ، آپ سے حضرت شیخ داؤد طائی رحمت اللہ علیہ، آپ سے حضرت شیخ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ، آپ سے حضرت شیخ سری سکتی رحمت اللہ علیہ، آپ سے حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، آپ سے حضرت شیخ جعفر ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ، آپ سے حضرت شیخ عبدالعزیز بن حرس بن اسد تمیمی رحمت اللہ علیہ، آپ سے حضرت شیخ ابو الفضل عبد الواحد تمیمی رحمت اللہ علیہ، آپ سے حضرت شیخ محمد یوسف ابو الفرح ترتوسی رحمت اللہ علیہ، آپ سے حضرت شیخ ابو الحسن علی بن محمد قریشی ہنکاری رحمت اللہ علیہ، آپ سے حضرت شیخ ابو سعید مبارک مخزومی رحمت اللہ علیہ، آپ سے سیدنا غوث العظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، آپ سے حضرت شیخ تاج الدین ابو بکر سید عبد الرزاق جیلانی رحمت اللہ علیہ، آپ سے حضرت شیخ سید عبد الجبار جیلانی رحمت اللہ علیہ، آپ سے حضرت شیخ سید محمد صادق یحییٰ رحمت اللہ علیہ، آپ سے حضرت شیخ سید نجم الدین برہان پوری رحمت اللہ علیہ، آپ سے حضرت شیخ سید عبد الفتاح رحمت اللہ علیہ، آپ سے حضرت شیخ سید عبد الستار رحمت اللہ علیہ، آپ سے حضرت شیخ سید عبد البقا رحمت اللہ علیہ، آپ سے حضرت شیخ سید عبد الجلیل رحمت اللہ علیہ، آپ سے حضرت شیخ سید عبد الرحمن جیلانی دہلوی رحمت اللہ علیہ، آپ سے سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، آپ سے سلطان الطارقین حضرت سخی سلطان سید محمد عبداللہ شاہ مدنی جیلانی رحمت اللہ علیہ، آپ سے سلطان الصابرین حضرت سخی سلطان پیر سید محمد عبد الغفور شاہ ہاشمی قریشی رحمت اللہ علیہ، آپ سے
شہباز عارفاں حضرت سخی سلطان پیر سید محمد بہادر علی شاہ کاظمی المشہدی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے سلطان الاولیاء حضرت سخی سلطان محمد عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر آپ سے سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن تک پہنچا۔ فقر کا یہ آفتاب جو آج معرفت و تصوف کے افق پر پوری آب و تاب سے روشن ہے، اس دنیائے رنگ و بو میں 19 اگست 1959 بمطابق 14 صفر 1379 ہجری بروز بدھ صبح 4:30 کی مبارک گھڑی اس عالم ناسوت میں جلوہ گر ہوا۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن کے والد محترم جناب عبد الحمید رحمۃ اللہ علیہ اور والدہ محترمہ کنیز فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ نہایت دیندار، عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عاشقان اہل بیت رضی اللہ عنہم اور عقیدت مندان سیدنا غوث العظم رضی اللہ عنہ تھے، لہٰذا عشق حقیقی آپ کی روح مبارکہ میں ازل سے اور خمیر میں پیدائش سے ہی شامل تھا۔ اس عشق کا نور آپ کی پیشانی پر بچپن سے اس قدر منور تھا کہ جو بھی آپ کو دیکھتا بے اختیار ہو کر دیکھتا رہ جاتا۔ آپ کی والدہ محترمہ روایت فرماتی تھی کہ ایک مجذوب فقیر کبھی کبھی ان کے گھر آیا کرتا تھا۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن کی پیدائش کے بعد ایک مرتبہ آیا، آپ کی والدہ سے کہنے لگا، آپ کا یہ بیٹا بڑا سعید ہے، اللہ پاک نے اپنی ایک خاص تقدیر کو اس کی پیشانی پر رقم کر دیا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی باطنی زیر نگرانی اس کی خاص طرز پر تربیت کی جائے گی اور اسے زندگی کے تمام مراحل سے گزارا جائے گا۔ فقر اور امانت الہیہ کی جس بھاری ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے آپ کو ازل سے ہی منتخب کیا جا چکا تھا، اس کی ادائیگی کے لیے سیدنا غوث العظم رضی اللہ عنہ کی زیر نگرانی آپ کی کڑی تربیت بچپن میں ہی شروع کر دی گئی۔ گھر میں تنگی و اسرت کی وجہ سے آپ نے انتہائی چھوٹی عمر میں تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے ذرائع آمدن بھی اختیار کیے۔ دن میں اسکول جاتے تو شام میں کبھی بکریاں چراتے، کبھی گلیوں میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچتے تاکہ والدین کا ہاتھ بٹا سکیں اور زندگی کی گاڑی چلتی رہے۔ محنت و مشقت تو آپ کی فطرت کا خاصہ ہے، جس کی بدولت نہ صرف آپ تعلیمی میدان میں ہمیشہ سب سے آگے رہے بلکہ کم عمری میں ہی والدین کا بھی آسرا بن گئے۔ علم کے حصول اور مطالعے کا بھی بے پناہ شوق تھا۔ اسلامی تاریخ اور دینی موضوعات پر کتب ہمیشہ زیر مطالعہ رہتی۔ طبیعت میں دین کے متعلق جستجو اس قدر تھی کہ روح ہمیشہ بے چین رہتی۔ 5ویں جماعت میں ہی آپ کی ذہانت اور قلمی صلاحیتوں کا اظہار ہونے لگا، جب آپ نے مختلف اخبارات میں بچوں کے صفحات پر اخلاقی نوعیت کے مضامین لکھنے شروع کر دیے۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن نے 1983 میں بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان سے فرسٹ ڈویژن میں BA کے امتحان کے بعد 1985 میں سرکاری ملازمت اختیار کر لی۔ 1987 میں آپ نہایت سادگی سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ 1989 میں آپ کی اس دنیاوی زندگی کے سنہری حصہ کا آغاز ہوتا ہے جس میں آپ کی شدید محنت اور دیانتداری کی بدولت نہ صرف یہ کہ ملازمت میں بہت جلد ترقی کی منازل طے کرتے گئے، بلکہ ملازمت کے علاوہ کچھ ساتھیوں کے ساتھ مل کر
شراکت میں کاروبار بھی کیے جن میں توقع سے بڑھ کر منافع ملا۔ اب تک اللہ پاک آپ کی تربیت تنگی و اسرت میں رکھ کر اس نہج پر کر رہا تھا کہ محنت، صبر، استقامت اور ہمت آپ کی فطرت کا مکمل حصہ بن جائے۔ لیکن زندگی کے اس نئے دور میں اگر ایک طرف اللہ نے آپ کو آپ کی محنت و صبر کا پھل عطا کرنا شروع کیا تو دوسری طرف آپ کی ظاہری ضروریات و خواہشات کو اس حد تک پورا کر دیا کہ آپ اس دنیا سے سیر ہو کر اس کی حقیقت بھی جان لیں اور اس سے بے نیاز بھی ہو جائیں۔ لیکن اس مال و دولت نے کبھی آپ کے دل میں جگہ نہ بنائی، بلکہ آپ اسے ہمیشہ بے دریغ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے۔ زندگی کی ہر خوشی میسر ہونے کے باوجود آپ کی روح بے چین تھی، باطنی جستجو تشنا تھی، حقیقی خوشی کی تلاش جاری تھی۔ جس روح کی خوشی صرف قرب و دیدار الہی میں پنہاں تھی، وہ دنیاوی مال و دولت کی فراوانی میں سکون کیسے پا سکتی تھی؟ آپ کا دل روز بروز دنیا سے اچاٹ ہونے لگا، صرف عبادات و تسبیحات میں سکون ملتا۔ نومبر 1995 تک سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن دنیاوی معاملات سے کافی حد تک کنارہ کش ہو کر صرف عبادات میں مشغول ہو چکے تھے۔ زہد و ریاضت میں اس قدر اضافہ ہو گیا کہ نیند اور آرام بھی بھول گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں روزانہ درود شریف اور کلمہ شریف کی تسبیح فرماتے، کثرت عبادت کی وجہ سے آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے اور انگشت شہادت پر تسبیح کر کر کے گٹھا بڑھ گیا۔ کبھی کبھی گھٹن انتہا کو پہنچتی تو بے اختیار گھنٹوں یاد الہی میں روتے رہتے۔ ایک رات ایسی ہی گھٹن کے عالم میں سیدہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں رو رو کر التجا کی کہ آپ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں میری سفارش فرمائیں کہ میری رہنمائی صراط مستقیم پر فرما دیں جو اللہ کے قرب کی راہ ہے۔ اس کے بعد یہ دعا آپ کا روز کا معمول بن گئی۔ پس سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے وسیلہ سے مانگی گئی دعا مقبول ہوئی۔ اس دعا کی مقبولیت کا ہی اثر تھا کہ آپ کو باطن میں رہنمائی ملنے لگی اور مرشد کی تلاش کا حکم ہوا۔ آپ نے مرشد کی تلاش میں پورے ملک کا سفر کیا، مگر کسی کی طرف دل مائل نہ ہوا۔ اسی تلاش کے دوران آپ کو 2 بار سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ کا دیدار ہوا، جو فرما رہے تھے، بیٹا ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں، جلد آؤ۔ اور اس میں اللہ ذات کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تمہاری یہ امانت کب سے ہمارے پاس تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ خواب میں نظر آنے والی اس ہستی کی تلاش نے آپ کو بے چین اور بے قرار کر رکھا تھا۔ گھٹن بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک رات روتے روتے آپ جائے نماز پر ہی گر کر سو گئے۔ خواب میں سیدنا غوث العظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور دربار سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پر جانے کا اشارہ دیا۔ 12 اپریل 1998 عیسوی کو آپ الصبح دربار سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے، جہاں سے آپ کو آستانہ عالیہ سلطان محمد عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ پر جانے کا حکم ہوا، جو دربار سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے قریب ہی ہے۔ آپ آستانہ عالیہ سلطان محمد عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ پر پہنچے اور سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے میں داخل ہوئے۔
تو سامنے پلنگ پر وہی خواب والا خوبصورت چہرہ دکھائی دیا. پس اول آخر یکساں ہو گیا اور دل میں کوئی سوال باقی نہ رہا. 12 اپریل 1998 عیسوی بمطابق 15 ذوالحج 1418 ہجری کو بعد نماز مغرب سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن نے سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ کے دست اقدس پر بیعت فرمائی. آپ بیعت کے دن سے ہی اپنے مرشد کے محبوب بن گئے اور اس دن سے آج تک آپ مرتبہ محبوبیت کے اعلیٰ ترین مقامات پر فائز ہیں، جن میں لمحہ با لمحہ اضافہ ہو رہا ہے. آپ عشق مرشد میں اس طرح گم ہوئے کہ اپنی ذات کا کوئی ہوش نہ رہا. دوستوں کی دوستی، امراء کی محفلیں، رشتہ داریاں، سب کچھ چھوٹ گیا، حتیٰ کہ کھانے پینے پہننے اوڑھنے کی بھی فکر نہ رہی. ہر دم مرشد کی خوشی اور سکون کی فکر رہنے لگی. ان کے دیدار کی تمنا کے سوا ہر تمنا مٹ گئی. ایک ہی فکر کہ کس طرح مرشد پاک کو راضی کیا جائے. ان کی ایک مسکراہٹ اور محبت بھری نگاہ کی خاطر جان تک لٹانے کو تیار رہتے. اور آپ کے مرشد کے لیے بھی آپ کی اہمیت دیگر تمام مریدین سے بڑھ کر تھی، جس کی چند مثالیں یہ ہیں کہ سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین کو بیعت کے بعد اس میں اللہ ذات کا پہلا ذکر اللہ ہو عطا فرمایا کرتے تھے. سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن وہ اولین طالب مولا ہیں جنہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان الاذکار عطا فرمایا. نہ صرف یہ بلکہ سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وصال سے چند روز قبل 12 نومبر 2003 کے مبارک دن سلطان محمد نجیب الرحمن کو طالبان مولا کو سونے کے اسم اللہ ذات سلطان الاذکار اور مشق مرقوم وجودیہ عطا کرنے کی اجازت بھی مرحمت فرما دی. یہ اجازت آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے کسی اور خلیفہ کو نہ دی تھی. سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمت اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن ہی وہ واحد طالب مولا ہیں جنہیں آپ رحمت اللہ علیہ نے اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمایا. سلطان الفقر ششم سلطان محمد اصغر علی رحمت اللہ علیہ کی حیات طیبہ میں اسم اللہ ذات اور اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیار کروانے کی ذمہ داری بھی آپ ہی ادا کرتے رہے. اور وصال سے قبل سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمت اللہ علیہ نے آپ سے آخری وصیت بھی یہی فرمائی کہ اسم اللہ ذات اور اسم محمد اب تمہارے حوالے ہیں. سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن کو ہی سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمت اللہ علیہ نے نشر و اشاعت کی ذمہ داری سونپی، جس کو آپ نے صحافت کا تجربہ نہ ہونے کے باوجود بھی بہترین انداز میں نبھایا. آپ نے نہ صرف ماہنامہ میرات العارفین کا اپریل 2000 میں اجرا کیا اور اگست 2004 تک اسے کامیابی سے شائع کیا، بلکہ مکتبات العارفین کی بھی اپریل 2002 میں بنیاد رکھی اور اس کے زیر اہتمام بہت سی کتب شائع کی. آپ نے اپنے مرشد کی خدمت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی.
ان کی ہر ضرورت، مثلاً موسم سرما اور گرما کے تمام ملبوسات، دستار، جوتے، حتیٰ کہ ادویات کا انتظام بھی سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن فرماتے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو یا مشائخ کے عرس پاک، ہر محفل کی مالی و انتظامی ڈیوٹی آپ ہی ادا کرتے۔ مرشد پاک کے سفر کے لیے بہترین گاڑی، ان کی حفاظت کے لیے جدید اسلحہ، ان کے آرام کے لیے ایئر کنڈیشنر، یہاں تک کہ ان کے مزار کے لیے زمین کی رقم بھی آپ نے مہیا کی۔ لاہور میں اپنے مرشد پاک کی اصلاحی جماعت کے دفتر کے لیے اپنا ایک گھر اور ملحقہ پلاٹ وقف کر دیا۔ اس دفتر کا افتتاح سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دست مبارک سے 28 رجب 1419 ہجری بمطابق 18 نومبر 1998 بروز بدھ شام 4 بجے اصلاحی جماعت کا جھنڈا لہرا کر فرمایا تھا۔ نہ صرف مرشد پاک کی ذاتی خدمت میں سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن نے دن رات ایک کر دیے، بلکہ ان کی اصلاحی جماعت کو بھی آپ نے شبانہ روز محنت سے بام عروج پر پہنچایا۔ اللہ پاک کا پیغام عام کرنے کے لیے آپ نے پورے پاکستان کا کئی بار سفر کیا اور گلی گلی جا کر طالبان مولا کو تلاش کر کے مرشد کامل اکمل کی بارگاہ میں پہنچایا۔ آپ کی تبلیغ کے منفرد انداز کی بدولت ہر 15 دن بعد کثیر تعداد میں طالبان مولا سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ کے دست اقدس پر بیعت ہوتے۔ آپ کی اسی محنت سے راضی ہو کر سلطان الفقر ششم سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اصلاحی جماعت کا لاہور کا سرپرست مقرر فرما دیا۔ آپ کے مرشد پاک نے آپ کو کئی بار آزمایا۔ آپ کے عشق کی سچائی نے آپ کو ہر آزمائش اور ہر امتحان میں سرخروئی عطا کی۔ مرشد نے جو بھی ڈیوٹی آپ کے ذمہ لگائی، آپ نے سر تسلیم خم کر دیا۔ آپ کے بارے میں سلطان الفقر ششم سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، نجیب بھائی کا تو یہ حال ہے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ یوں سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن اپنے مرشد سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات میں فنا ہو کر ان کی تصویر بن گئے۔ نجیب نہ رہا باقی، یار کی ذات میں فنا ہو گیا۔ اپنے غیر سمجھ نہ سکے، کہتے ہیں کہ کیا سے کیا ہو گیا۔ سنو نجیب تو کب کا مر چکا ہے دوستو، یار سے جب یار ملا، میں نہ رہا وہ ہو گیا۔ مرشد کی محبت اور خدمت کے اس سفر میں آپ کو بے شمار رکاوٹوں خصوصاً حاسدوں کا بہت سامنا رہا، کیونکہ آپ سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ کے مرکز نکاح بن گئے تھے۔ لیکن آپ کے عشق، لگن، محنت، ہمت اور استقامت کی بدولت نہ کوئی رکاوٹ آپ کا راستہ روک سکی، نہ کسی کا حسد۔ ظاہر کے ساتھ ساتھ آپ کو باطنی طور پر بھی اس قدر کڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا کہ آپ خود فرماتے ہیں، جو باطنی آزمائشیں ہم پر گزری ہیں وہ اگر کسی پہاڑ پر بھی گزرتی تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ کا سلطان العاشقین
حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن کو ان تمام آزمائشوں سے گزار کر کندن بنانے کا مقصد فقط یہ تھا کہ آپ کو وارث امانت الہیہ کے طور پر پرکھ لیا جائے۔ ان تمام قربانیوں اور ذمہ داریوں کو نبھانے کے عوض آپ نے مرشد کی رضا کے سوا کبھی کسی قسم کے صلے اور جزا کی تمنا نہ رکھی۔ اسی بے لوث محبت و خدمت کی بنا پر سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اپنے روحانی وارث کے طور پر چن لیا، جیسا کہ سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ جب سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ نے امانت کے وارث کو اچھی طرح پرکھ لیا تو 2001 میں حج کا ارادہ فرمایا، اور سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن سے فرمایا کہ یہ حج ہمارے اور تمہارے لیے بہت ضروری ہے، لیکن حج کے لیے زیادہ راہ نہیں تھا۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن کی تمام جمع پونجی راہ خدا میں خرچ ہو چکی تھی۔ آپ نے اپنی گاڑی فروخت کر کے حج کے اخراجات کا انتظام کیا۔ 9 مارچ 2001 کو آپ نے اپنے کچھ ساتھیوں اور مرشد پاک کے ہمراہ حج ادا کرنے کی سعادت حاصل کی، اور 18 مارچ کو یہ قافلہ مدینہ منورہ روانہ ہو گیا۔ 21 مارچ 2001 کے بابرکت دن سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ نے روضہ رسول پر حاضری کے دوران اپنے محبوب اور قابل ترین طالب سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن کو بارگاہ محمدی میں پیش کیا۔ آپ کی بے غرض محنت، عشق حقیقی، ہمت و استقامت اور دیگر بے پناہ قابل قدر اور بے مثال صلاحیتوں کی بنا پر آپ کو فوراً ہی بارگاہ محمدی سے قبولیت کی سند مل گئی، اور آپ کو امانت الہیہ کے وارث اور سلسلہ سروری قادری کے امام کے طور پر چن لیا گیا۔ اس مبارک موقع پر سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تاریخی جملہ فرمایا، ہمیں تو دل کا محرم مل گیا۔ پاکستان واپس آ کر سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ نے مسند تلقین و ارشاد سنبھالنے کے لیے آپ کی تربیت خاموشی اور رازداری سے شروع کر دی۔ امانت الہیہ کی منتقلی ایک راز ہے، اور یہ رازداری سے ہی عمل میں آتی ہے۔ مرشد کامل اور امانت کے منتخب شدہ وارث کے سوا کسی کو اس کی خبر تک نہیں ہوتی۔ البتہ سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ مریدین کو خواب میں یہ بشارت اشارتاً ضرور دے دی گئی تھی، جس کا ذکر ان مریدین نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں بھی کیا۔ 2001 سے 2003 تک سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن کی مزید آزمائشوں اور ذمہ داریوں کے ذریعے تربیت کی، اور تربیت مکمل ہونے پر آپ رحمۃ اللہ علیہ امانت فقر سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن کو منتقل کر کے 26 دسمبر 2003 میں اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے، اور سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ کا نور کسی اور روپ میں ظاہر ہو گیا۔
حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد باحکم آقائے کائنات خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا غوث العظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اور سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے مسند تلقین و ارشاد سنبھال لی، کیونکہ ظاہری دنیا میں جس طرح اصول ہے کہ بادشاہ کا تخت کبھی خالی نہیں رہتا، اسی طرح باطنی دنیا کا بھی اصول ہے کہ مسند تلقین و ارشاد کبھی خالی نہیں رہتی۔ ایک ولی کے وصال کے فوراً بعد اس کا روحانی وارث اس مسند پر فائز ہو جاتا ہے۔ مسند پر فائز ہوتے ہی آپ کو سلطان محمد کا لقب عطا کیا گیا۔ یہاں سے سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن کی زندگی کا وہ دور شروع ہوتا ہے جس کے لیے آپ کی تربیت بچپن سے ہی کی جا رہی تھی۔ آپ طالب و مرید سے مطلوب و مرشد کامل بن چکے تھے۔ اللہ کی تلاش میں بھٹکنے والے طالبان مولا کو اللہ کی راہ دکھانا اور اس راہ پر ان کی رہنمائی کرنا آپ پر واجب ہو چکا تھا۔ اس میں اللہ ذات اور سلطان الاذکار ہو تو آپ نے اپنے مرشد سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ میں ہی ان کے حکم سے عطا فرمانا شروع کر دیے تھے۔ مسند تلقین و ارشاد سنبھالنے کے بعد ابھی آپ نے ظاہری طور پر لوگوں کو دعوت فقر دینے کا کوئی اقدام بھی نہ کیا تھا کہ اللہ کے فضل سے طالبان مولا خود بخود آپ کی طرف کھنچے چلے آنے لگے۔ آپ نے انہیں بغیر بیعت کے اس میں اللہ ذات اور ذکر ہو عطا فرمانا شروع کر دیا۔ باقاعدہ بیعت کا سلسلہ 2005 میں 14 اگست یعنی اپنے مرشد کے یوم ولادت کے بابرکت دن سے شروع کیا۔ اس دن سے آپ کی جد و جہد کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا جو تاحال جاری و ساری ہے۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن صاحب مسمى مرشد کامل مکمل اکمل جامع نور الہدی فقیر مالک الملکی ہیں، جن کی نگاہ کیمیائے اثر کی کوئی حد نہیں۔ طالبان مولا آپ کی محفل میں بیٹھے ہوں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، آپ کی نگاہ فیض رساں سے یکساں طور پر مستفید ہوتے ہیں۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن اپنی نگاہ کامل اور نورانی صحبت سے طالبان مولا کا تزکیہ نفس فرما کر انہیں اعلیٰ روحانی منازل پر پہنچاتے ہیں، بشرطے کہ طالب صادق ہو اور اس کے دل میں اللہ کی سچی طلب ہو۔ سلسلہ سروری قادری کی مسند تلقین و ارشاد سنبھالنے کے بعد آپ نے دین اسلام کی حقیقی روح فقر کو طالبان مولا کے لیے آسان بنانے اور تمام امت مسلمہ کو اس کی طرف راغب کرنے کے لیے اعلیٰ باطنی اور ظاہری اقدامات اٹھائے۔ گزشتہ ادوار میں طالبوں اور مریدوں کو اس میں اللہ ذات 4 منازل میں ترتیب وار عطا کیا جاتا تھا، یعنی اللہ، للہ، لہو اور ہو۔ مسند تلقین و ارشاد سنبھالتے ہی آپ نے راہ فقر میں یہ انقلاب برپا کر دیا ہے کہ ذکر اس میں اللہ ذات کی 4 منازل سے گزارنے کی بجائے آپ اپنے ہر مرید کو بیعت کرتے ہی سلطان الاذکار ہو عنایت کر دیتے ہیں۔
اس کے ساتھ ہی آپ ہر طالب کو بیعت کے پہلے روز ہی اس میں اللہ ذات کا نقش، تصور اور مشق مرکوم وجودیہ کے لیے عطا فرما کر فقر کی منازل طے کرنا آسان کر دیتے ہیں۔ اس میں اللہ ذات کا فیض عام کرنے کے لیے آپ نے ہزاروں کی تعداد میں کتاب حقیقت اس میں اللہ ذات چھپوا کر فی سبیل اللہ تقسیم فرمائی۔ تصوف کی تاریخ میں پہلی بار آپ نے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض بھی عام کر دیا ہے۔ اب سے پہلے صرف خاص الخاص طالبان مولا کو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کیا جاتا تھا، لیکن آپ اپنے کثیر مریدین کو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور عطا فرما چکے ہیں۔ یہ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن ہی کے اعلیٰ و عرفہ روحانی درجات اور فیض کامل کی بدولت ہے کہ آپ بہت سے صادق طالبان مولا کو لقائے الہی اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری کے اعلیٰ ترین مقامات پر پہنچانے کے ساتھ ساتھ علم دعوت جیسا خاص روحانی علم بھی عطا کر چکے ہیں، جو گزشتہ ادوار میں صرف خاص اولیاء اللہ تک محدود تھا۔ آپ کا ایک اور کمال یہ بھی ہے کہ آپ اپنی نگاہ کامل سے دنیا اور عقبہ کے طالبوں کو اللہ کا سچا طالب بنا دیتے ہیں، ان کے دل سے دنیا اور عقبہ کی محبت نکال کر اسے نور حق سے منور کر دیتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ آپ نے اپنے کئی طالبوں کو ایسا علم اور صلاحیتیں بھی عطا کی جو پہلے انہیں حاصل نہ تھیں۔ مثلاً کچھ طالبوں کو حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی فارسی کتب کا اردو اور انگریزی کا مترجم بنا دیا، کسی کو شاعری اور کسی کو خطابت کا ہنر عطا فرما دیا، اور کسی کو کمپیوٹر اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا ماہر بنا دیا۔ الغرض آپ کی عنایات اور کمالات بے حد و بے حساب ہیں۔ ان باطنی انقلابات کے ساتھ ساتھ آپ نے دین یعنی فقر کے پیغام کو عام کرنے کے لیے لاتعداد ظاہری اقدامات بھی اٹھائے۔ فقر و تصوف پر آپ نے 24 کتب تصنیف فرمائیں جو علم لدنی کا شاہکار اور معرفت الہی کے خزانوں سے لبریز ہیں۔ ان میں شمس الفقراء کو فقر و معرفت کا انسائکلوپیڈیا قرار دیا جاتا ہے۔ یہ کتاب تصوف کی ہزاروں کتب کا نچوڑ ہے اور حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تمام تر کتب کا خلاصہ ہے۔ معرفت کے ہر موضوع پر اس کتاب میں مکمل علم موجود ہیں۔ مجتبی آخر زمانی آپ کی دوسری شاہکار کتاب ہے، جس میں آپ نے سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آنے والے سلسلہ سروری قادری کے مشائخ کی درست ترتیب، ان کی مکمل اور تحقیق شدہ حالات زندگی اور تعلیمات بیان فرمائی ہیں۔ دراصل حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے بعد بہت سے فریب کار لوگوں نے خود کو غلط طور پر سلسلہ سروری قادری کے ساتھ منسوب کر لیا تھا، اور عام لوگ اصل سروری قادری مشائخ سے ناواقف تھے۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن نے مجتبی آخر زمانی کے ذریعے زمانہ کو ان مشائخ کی شان سے روشناس کروایا، ان کی تعلیمات اور عارفانہ کلام کو آڈیو اور ویڈیو کے ذریعے دنیا بھر میں پھیلایا تاکہ لوگ ان کی طرف راغب ہوں اور اصل سلسلہ روحانیت سے فیض حاصل کریں۔
آپ کی انہی کاوشوں کی بدولت ان تمام مشائخ نے آپ کو شان فقر کا خطاب عطا فرمایا۔ ابیات باہو پر آپ کی تحقیقی کتاب ابیات باہو کامل ایک شاہکار ہے اور اہل علم کے لیے ایک نایاب تحفہ ہے۔ جب آپ نے طالبان مولا کو راہ حق کی طرف بلانے کی ذمہ داری سنبھالی تو سب سے پہلی مشکل یہی آن پڑی تھی کہ امت مسلمہ فقر سے بالکل ناآشنا ہو چکی تھی۔ اس کی اصل وجہ بڑھتی ہوئی فرقہ واریت تھی، جس سے امت مسلمہ کی مکمل توجہ ظاہر کو سنوارنے میں لگی تھی اور باطن سے نظر ہٹ چکی تھی۔ اس کی دوسری بڑی وجہ انتہا پسندی تھی۔ انتہا پسندی نے ہر کسی کو دین کی اصل سے دور کر دیا۔ دین کی روح فقر ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے۔ فقر کی وجہ سے ہی مجھے تمام انبیاء اور رسولوں پر فوقیت حاصل ہوئی ہے۔ فقر کے بارے میں سیدنا غوث العظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ اپنی کتاب سر الاسرار میں اسی حدیث مبارکہ کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہاں فقر سے مراد وہ فقر ہرگز نہیں ہے جو عوام الناس میں مشہور و معروف ہے، بلکہ اس سے مراد اللہ عز و جل کا محتاج ہونا ہے اور اللہ کے سوا تمام دنیاوی اور اخروی لذتوں کو ترک کر دینا ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح فقر کے بارے میں فرماتے ہیں، فقر دیدار الہی کا علم ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فقر کے بارے میں فرماتے ہیں، لفظ اسلام سے اگر یورپ کو کد ہے تو خیر، دوسرا نام اسی دین کا ہے فقر غیور۔ دنیا بھر کے مسلمانوں تک ایک باقاعدہ طریقہ سے فقر کا پیغام پہنچانے کے لیے آپ نے 23 اکتوبر 2009 میں تحریک دعوت فقر کی بنیاد رکھی۔ اس تحریک کے تحت بہت سے شعبہ جات فقر کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تحریک دعوت فقر ایک رجسٹرڈ غیر سرکاری اور غیر سیاسی جماعت ہے جس کا فرقہ واریت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے عہدیداران اور مجلس شورا کا انتخاب تحریک دعوت فقر کے دستور کے مطابق ہر سال انتخابات کے ذریعے ہوتا ہے۔ تحریک دعوت فقر کے قیام کا مقصد دنیا بھر کے لوگوں کو راہ فقر کی دعوت دینا ہے تاکہ وہ اللہ کا قرب اور روحانی پاکیزگی حاصل کر سکیں، جو لقائے الہی اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اس تحریک کے تمام ممبران آپ کے دستے بیت ہیں اور آپ نے ہی نہایت محبت و شفقت اور محنت سے ان کی ہر طرح کی ظاہری و باطنی تربیت فرمائی ہے، اور آپ ہی کی زیر نگرانی یہ سب اپنے اپنے شعبوں کے ذریعے پیغام حق کی تبلیغ میں دن رات مصروف عمل ہیں۔ تحریک کے چند خاص شعبہ جات یہ ہیں: شعبہ دعوت و تبلیغ، یہ شعبہ دائی اور مبلغ حضرات پر مشتمل ہے جو ذاتی طور پر شہر شہر گلی گلی جا کر عوام الناس کو اس میں اللہ ذات اور مرشد کامل اکمل کی طرف آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن خود بھی دعوت و تبلیغ کی غرض سے ہر سال مختلف علاقوں کا دورہ فرماتے ہیں۔ ان تبلیغی دوروں میں سینکڑوں کی تعداد میں طالبان مولا آپ کے دست اقدس پر بیعت کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ شعبہ سلطان الفقر پبلیکیشنز، اگست 2006 میں سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن نے فقر کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے ماہنامہ سلطان الفقر جاری کیا، جو کامیابی سے مسلسل ہر ماہ شائع ہو رہا ہے۔ اس ماہنامہ کے علاوہ
آپ نے فقر و تصوف پر 24 کتب خود تصنیف فرمائی، جن میں سے زیادہ تر کتابوں کا ترجمہ آپ کے منتخب مریدین انگریزی میں کر چکے ہیں، اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی فارسی کتب کے اردو اور انگریزی میں تراجم کے لیے بھی آپ نے اپنے مریدین کی تربیت کی۔ اب تک سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی 10 سے زائد کتب کے اردو اور انگریزی میں ترجمے ہو چکے ہیں، اور باقی کتب کے ترجمے زیر تکمیل ہیں۔ شعبہ ملٹی میڈیا اینڈ ڈیزائن ڈیولپمنٹ۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن نے تعلیمات فقر کو دنیا بھر میں طالبان مولا تک پہنچانے کے لیے ملٹی میڈیا اینڈ ڈیزائن ڈیولپمنٹ کا شعبہ قائم کیا ہے۔ اس شعبہ کے تحت 40 سے زائد انگلش اور اردو ویب سائٹس کام کر رہی ہیں، جن کی تفصیل اسکرین پر دی جا رہی ہے۔ اس شعبہ نے خصوصی طور پر سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن کی حیات و تعلیمات پر انگلش اور اردو میں سلطان العاشقین کے نام سے ویب سائٹس تیار کی ہیں، جو آن لائن مطالعہ کے لیے موجود ہیں۔ سلطان الفقر ڈیجیٹل پروڈکشن، یہ سلطان الفقر ملٹی میڈیا اینڈ ڈیزائن ڈیولپمنٹ کا ذیلی شعبہ ہے، اور آڈیوز اور ویڈیوز کے ذریعے مختلف سوشل میڈیا فورمز اور ڈیجیٹل میڈیا کے توسط سے فقر کی تعلیمات کو دنیا میں عام کر رہا ہے۔ ان پر حمد، نعتیں، عارفانہ کلام، کلام اقبال، ابیات باہو، کلام میاں محمد بخش اور کلام مشائخ سروری قادری کی آڈیوز، اور عرس مشائخ سروری قادری، محرم الحرام اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر منعقد ہونے والی محافل کی ویڈیوز بھی دستیاب ہیں۔ ان کے علاوہ اخلاقی و دینی موضوعات پر مبنی ویڈیوز اور فقر کے مختلف موضوعات پر تقاریر بھی ان چینلز پر موجود ہیں۔ خصوصاً حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے مکمل 201 پنجابی ابیات محمد رمضان باہو کی خوبصورت آواز میں تحریک دعوت فقر کے آفیشیل ٹی وی چینلز پر معتقدین اور شائقین کے لیے دستیاب ہیں۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن نے فقر کی تعلیمات کے خزانے کو، جو یا تو صرف سینہ بسینہ منتقل ہو رہا تھا یا کلمی مسودات کی صورت میں تحریری طور پر موجود تھا، کتب کی محدود دنیا سے نکال کر الیکٹرانک کتب کی صورت میں ایشو، سلائیڈ شیئر، اسکرپٹ اور گوگل بکس جیسی مشہور ویب سائٹس پر عام کر دیا ہے۔ آپ نے فقر کے فروغ کے لیے سماجی رابطے کے تمام ذرائع مثلاً فیس بک، انسٹاگرام، ٹمبلر، پنٹرسٹ، لنکڈ ان، ریڈٹ، لائکی، ٹک ٹاک، tune.pk کے ذریعے پیغام فقر لوگوں تک پہنچانے کا انقلابی قدم اٹھایا۔ غرض یہ کہ ہر ذریعہ سے آپ فقر کے پیغام کو عام فرما رہے ہیں۔ یہ آپ کے معجزانہ کمال، فہم و فراست، ذہانت اور محنت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ تحریک دعوت فقر کے تمام شعبہ جات میں کام کرنے والے مریدین میں سے کوئی بھی پروفیشنلی ٹرینڈ یعنی پیشہ ورانہ ماہر نہیں ہے، بلکہ یہ سب آپ کی ہی تربیت کا فیض ہے۔ حالانکہ ظاہری طور پر آپ جدید ٹیکنالوجی سے زیادہ واقفیت نہیں رکھتے، پھر بھی اس کی جو فہم آپ کو حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں۔ آپ تحریک دعوت فقر کے ہر شعبہ کی خود نگرانی کرتے ہیں اور کہیں کوئی کمزوری اور جھول نہیں آنے دیتے۔ دن رات محنت کر کے آپ کی صحت بھی آہستہ آہستہ گر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ مسلسل اپنے مشن کی کامیابی یعنی دین حق کو عام کرنے کے لیے مصروف عمل ہیں۔ تحریک دعوت فقر کے شعبہ جات کے دفاتر ان کی سرگرمیوں کو باقاعدگی سے جاری رکھنے، طالبان مولا کی رہائش اور ان سے ملاقات کے لیے سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن نے صفہ کے چبوترے کی طرز پر خانقاہ سلسلہ سروری قادری قائم کی۔
جو تحریک کی تمام سرگرمیوں کا مرکز ہے۔ دور دراز علاقوں میں رہنے والے طالبان مولا تربیت کے لیے یہاں رہائش پذیر بھی رہتے ہیں۔ تحریک دعوت فقر کی روز بروز بڑھتی ہوئی سرگرمیوں اور سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن کے مریدین و محبین کی تیزی سے بڑھتی ہوئی تعداد کی وجہ سے خانقاہ سروری قادری اب ناکافی ہو چکی ہے، لہٰذا آپ نے خانقاہ سلطان العاشقین کے نام سے ایک وسیع خانقاہ کی تعمیر کا سلسلہ شروع فرمایا ہے، جو رنگیل پور سندر اڈا ملتان روڈ لاہور میں ہے۔ اس خانقاہ کے ساتھ ہی مسجد زہرا بھی زیر تعمیر ہے۔ اس خانقاہ اور مسجد کی تعمیر کی ذمہ داری آپ کے خاص خلیفہ سلطان محمد نعیم عباس سروری قادری صاحب کی ہے، جنہیں آپ نے خانقاہ سلطان العاشقین کا تا حیات سرپرست بھی مقرر فرمایا ہے، جبکہ سجادہ نشین آپ کے صاحبزادہ اور خلیفہ صاحبزادہ سلطان محمد مرتضیٰ نجیب صاحب ہیں۔ آپ نے خانقاہ سلطان العاشقین کے نائب سجادہ نشین اول سلطان محمد عبداللہ سروری قادری صاحب اور نائب سجادہ نشین دوم سلطان محمد حسنین محبوب سروری قادری صاحب کو مقرر فرمایا۔ آپ نے صاحبزادہ سلطان محمد مرتضیٰ نجیب صاحب کو 22 اکتوبر 2016 بروز ہفتہ بعد از نماز مغرب دربار سلطان التارکین حضرت سخی سلطان سید محمد عبداللہ شاہ مدنی جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر بیعت فرمایا اور اپنی دستار مبارک عطا فرمائی، اور 12 ربیع الاول 1440 ہجری بمطابق 21 نومبر 2018 کے موقع پر باقاعدہ خلافت عطا کرنے کا اعلان فرمایا۔ 28 جون 2020 بروز اتوار سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن کی اجازت سے صاحبزادہ سلطان محمد مرتضیٰ نجیب صاحب نے طالبان مولا کو بیعت فرما کر اس میں اللہ ذات کی لازوال نعمت سے بہرہ مند فرمایا۔ آپ نے اپنے خاص الخاص مریدین سلطان محمد عبداللہ سروری قادری صاحب اور سلطان محمد حسنین محبوب سروری قادری صاحب کو 21 مارچ 2019 محفل میلاد بسلسلہ یوم منتقلی امانت الہیہ کے موقع پر اپنی خلافت عطا فرمائی۔ مزید 2 خلافتیں 12 ربیع الاول 1441 ہجری بمطابق 10 نومبر 2019 سلطان محمد نعیم عباس سروری قادری صاحب اور سلطان محمد ناصر حمید سروری قادری صاحب کو عطا فرمائیں۔ اس طرح اب تک آپ نے کل 5 خلافتیں عطا فرمائی ہیں۔ آپ کی زیر نگرانی تحریک دعوت فقر میں ہونے والی دعوت و تبلیغ کی بدولت ہزاروں کی تعداد میں ملک بھر سے اور بیرون ملک سے طالبان مولا آپ کے دست مبارک پر بیعت ہو کر اس میں اللہ ذات کا فیض اور معرفت الہی کے خزانے حاصل کر چکے ہیں۔ کثیر تعداد میں غیر مسلم بھی آپ کے دست اقدس پر اسلام قبول کر کے راہ حق پر گامزن ہو رہے ہیں۔ بیرون ملک مقیم طالبان مولا کے لیے آپ کی مہربانی سے آن لائن بیعت کی سہولت بھی مہیا کی گئی ہے، جو دنیا فقر میں ایک اور انقلابی قدم ہے۔ آن لائن بیعت کے ذریعے لاتعداد طالبان حق آپ کے دست اقدس پر بیعت ہو کر معرفت حق حاصل کر چکے ہیں۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن کے آن لائن بیعت کے اس انقلابی قدم کی بین الاقوامی سطح پر اس حد تک پذیرائی ہوئی ہے کہ انگلینڈ کی یونیورسٹی آف شیفیلڈ کے ایک طالب علم نے آن لائن بیعت پر ایک ریسرچ آرٹیکل شائع کیا، جس میں تحریک دعوت فقر کی ویب سائٹ www.sultan-bahu.com پر دیے گئے آن لائن بیعت کے طریقہ کار کو سب سے بہترین اور ایک انقلابی عمل قرار دیا گیا۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن نے پیغام فقر کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے
جو انقلابی اقدامات اٹھائے ان کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ احیاء دین کے لیے اس بے مثال جدوجہد کی بنا پر آپ کو مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آفتاب فقر اور شبیہ غوث اعظم جیسے عالی شان القاب سے نوازا گیا۔ بلا شبہ اس مادیت پرستی کے دور میں آپ نے دین حنیف کو دوبارہ زندہ کیا، اور آپ ہی اس دور کے مجدد دین اور انسان کامل ہیں۔ آپ کو شہرت، سیاست، میڈیا سے کوئی دلچسپی نہیں۔ آپ ان سب سے بے نیاز ہو کر 16 سال سے اپنا مشن جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کی شدید مخالفت ہوئی، راہ میں روڑے اٹکائے گئے، لیکن آپ نے ان لوگوں سے الجھنے کی بجائے دین اور فقر کے فروغ پر توجہ مرکوز رکھی۔ میڈیا، شہرت اور اشرافیہ سے دور آپ اپنا کام خاموشی سے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہیں انداز خسروانہ۔ آپ کے مرشد سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ آپ سے فرمایا تھا، ہم فقر کا عنوان ہیں اور آپ اس کی تفصیل ہوں گے۔ بلا شبہ جس طرح سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن نے فیض فقر کو عام کیا، وہ سلطان الفقر ششم کے اس قول کو حرف بہ حرف سچ ثابت کرتا ہے۔